إن الحمد لله حامدا ومصليا أما بعد سورہ یوسف کا خلاصہ جاننا اور سمجھنا چاہیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سورۃ کریمہ اللہ رب العالمین نے اس کی ابتدا ایک خواب سے کی ہے اور اس کی انتہا اسی خواب کی تعبیر پر کی ہے۔ پوری سورت کو جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو انسان کو معلوم ہوگا کہ صبر کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ توکل علی اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بڑی اہم چیز یہ بھی معلوم ہوگی جب ہم اس سورت کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ اگر آپ سچے ہیں اور صحیح ہیں اور اپنے سچ اور حق پر آپ اڑے ہوئے ہیں تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں آپ سے لڑنے کی، آپ سے بھیڑنے کی کوشش تو کریں گی مگر اللہ رب العالمین ان کو ناکام کر دے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایک قصہ بیان کر رہے ہیں جو حق ہے، سچ ہے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ اس سے پہلے اس چیز سے ناواقف تھے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اے باپ، اے ابو جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں دیکھ رہا ہوں 11 ستارے، والشمس اور سورج، اور والقمر اور چاند، رأیتهم لی ساجدین، میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ اسی آیت کی تفسیر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا ان 11 ستاروں سے بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائی مراد ہیں، اور والشمس سورج سے مراد ان کے والد ہیں، والقمر اور چاند سے مراد ان کی والدہ ہیں۔ 11 بھائی، والد اور والدہ۔ 11 بھائیوں کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، مگر شمس اور قمر، سورج اور چاند، ایک کو سورج کہا دوسرے کو چاند کہا۔ اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ سورج کی جو روشنی ہوتی ہے وہ چاند سے کہیں زیادہ ہوتی ہے اور چاند پر وہ حاوی ہوتا ہے، اسی لیے اس آیت کریمہ میں شمس سے مراد باپ کو لیا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی دوسری آیت میں اس انسان کو بعد اس کے کہ یہ مرد ہے، اس کو عورتوں کے لیے قوام کہا ہے، محافظ کہا ہے، حفاظت کرنے والا۔ معلوم ہوتا ہے جب تک عورت مرد کے انڈر میں رہے گی لیکن مرد بھی صحیح ہونا چاہیے، ظالم اور دین سے روکنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک عورت اس مرد کے اندر میں رہے گی اور اس کی پیچھے رہے گی تو اس کی عزت کی حفاظت رہے گی اور یہ اپنے عزت کو بہتر اور بلند پائے گی۔ ہم قرآن کا ترجمہ سن رہے ہیں تو ہمیں نصیحت سیکھنا چاہیے، یہ نصیحت ہے اس آیت کریمہ سے۔ فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے میرے بیٹے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے لیے نہ بتانا۔ باپ نبی تھے اور یہ بیٹے بھی نبی بننے والے تھے۔ فرمایا خواب کو نہ بتانا، کیونکہ بتاؤ گے تو تمہارے بھائی فیکیدوا لک کیدا، تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ اسی قید، خلاف سازش کرنا اور غلط سوچنا، غلط خیالی کرنا بھائیوں کے بارے میں باپ کو پتا تھا، اور یہی ہوا تھا آگے چل کر کے جب باپ ان کو پتہ لگا اور ان لوگوں نے پھر اپنی پلاننگ کی۔ پلاننگ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی آگے پوری آپ سنیں گے سمجھیں گے۔ وقت مختصراً اور بہت کم وقت میں آگے کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں نے اقتلوا یوسف او اطرحوہ، کہ یوسف کو قتل کر دو یا ان کو کہیں بیکار بیابان جنگل میں ڈال دو، کہیں پھینک دو، اور عرضاً یغفر لکم وجہ ابیکم، تاکہ ہم اپنے باپ کی محبت کو اپنے لیے خالص کر لیں۔ یوسف علیہ السلام جو تھے 11 بھائیوں کے علاوہ جو 12 بھائی تھے، ان کے والد محترم ان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔
تو ان کے بھائیوں نے کہا کہ کیوں نہیں اس کو ہم سائڈ کریں، ان کی محبت ختم، ہماری محبت ہمارے باپ کے لیے خاص ہوگی۔ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے والدین سے محبت کرنا چاہیے، ان کی بڑھاپے میں قدر اور ان کی عزت کرنا چاہیے، اور جو لوگ نہیں کرتے ہیں ان کو محسوس کرنا چاہیے جن کے ماں باپ نہیں ہیں، اور خاص طور سے وہ لوگ جن کے ماں باپ بچپن میں چلے جاتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں۔ بہر کے آگے کی طرف نہیں بڑھوں گا ورنہ پھر یہاں بھی فتوے جاری ہو جائیں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو۔ ارضا یخلو قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه في غیابۃ الجب، اسے کبھی کہیں بیکار جگہ غیابۃ الجب میں ڈال دو۔ تو یہی ہوا، ان لوگوں نے اسے کنویں میں ڈال دیا، اور کنویں میں ڈالنے کے بعد آ کر کے والد صاحب سے کہا کہ اس کو بیڑی نے کھا لیا۔ کس طریقے سے آئے تھے وہ لوگ؟ یوسف علیہ السلام کے کرتا لے کر کے ایک کھول میں رکھ کر کے لائے اور کہا کہ اس کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ اس پر باپ نے پھر صبر کیا اور کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا نہیں ہوا ہے، اگر ایسا ہوتا تو یہ کرتا پھٹا ہوا ہوتا، اور دوسری چیز مجھ سے خواب بیان کیا گیا ہے، اس خواب کی تعمیر ابھی تک نہیں ہوئی، اس کی خواب کی تعمیر ہونا ضروری ہے، اس کو نہیں کھایا ہے۔ یا اسی طریقے سے وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل صبرت لكم انفسكم امرا، بہر کے ان کو ڈالا کنویں میں، ڈالنے کے بعد یہ پورا واقعہ کہ وہاں سے آنے والے آئے، ان کو نکالا، پھر ان کو بیچا، بیچنے کے بعد مصر کے بازار میں گئے، جانے کے بعد وہاں پر مصر کا واقعہ جو ہے بہت ہی مختصر، چند الفاظ میں آپ کے سامنے اس طریقے سے رکھوں کہ عزیز مصر کے جو بادشاہ تھے، ان کے بیوی نے ان کے ساتھ غلط چال کھیلنے کی کوشش کی اور غلط نیت ان پر ڈالی۔ اس پر انہوں نے کئی طریقے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی اور کئی طریقے سے اپنے آپ کو اس فریب سے دور رکھنے کی کوشش کی، لیکن ایک طریقے سے ایک طرف پاور ہے، ایک دوسری طرف ایک شخص ہے جو جس کی ابھی تک جان پہچان نہیں ہے، جو ابھی چند پیسوں میں آیا ہے، اور دوسری طرف عزیز ہیں، مصر ہیں، مصر کے بادشاہ ہیں، پھر ان کی بیوی ہیں، تو معاملات کو بڑھنا تھا۔ آج بھی ابھی آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کریں اور دینی معاملات پر غور کریں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بڑی بڑی چیزیں نظر آتی ہیں، اور بڑی بڑی مخالفتیں، بڑے بڑے مسائل انسان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ بہرکیف ہوا یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو چھڑانے کی اور بھاگنے کی کوشش کی، اور جب بھاگنے کی کوشش کی تو قرآن کریم کے الفاظ کے جب اس عورت نے اس کو ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اپنے دروازوں کو، گھر کے دروازوں کو بند کر دیا۔ وغلقت الابواب وقالت حیث لک، اپنے گھر کے دروازوں کو، اس جگہ کے دروازوں کو بند کر دیا۔ لیکن جب انہوں نے بھگنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے دروازوں کو آٹومیٹکلی کھول دیا، لیکن ہوا یہ کہ ان کا ایک کرتا پڑ گیا تھا۔ ان کا قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین، کہا کہ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف کیا ہے؟ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین، تو یہ سچا ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا اور گواہی دی کہ کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، کہا اس نے کھینچنے کی کوشش کی ہے، لہذا کرتا اس طریقے سے پھٹا، اس نے کھینچا ہے تو کھینچنے کے بعد کرتا پھٹا ہے، اس اعتبار سے یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ اور آگے کی طرف جب ہوا یہ مسئلہ آیا کہ ان کو جیل میں بھیجنا تھا، جیل میں بھیجنے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کہا قال ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے جیل پسند ہے، اس سے بہتر کہ یہ عورت مجھے دعوت دے رہی ہے، یا میں اس کے فریب میں آ جاؤں، یا میں گناہ کر بیٹھوں، یا اس طریقے کی چال بازی میں آ کر کے میں اپنے آپ کو کیا کہا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، میں جاہلوں میں سے اپنے آپ کو بنا دوں۔ تو ہوا یہ کہ ان کو جیل بھیج دیا گیا، اور جیل بھیجنے کے بعد وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٌ، ان کے ساتھ جیل میں 2 ساتھی بھی تھے۔ اور یہاں پر یہ چیز یاد رکھنے کی ہے، یوسف علیہ السلام کو جیل بھیجا گیا، اور جیل بھیجنے کے بعد قرآن کریم کی پوری آیت کریمہ اور پوری صورت یہ بتاتی ہے کہ وہ ان تمام معاملات میں بے قصور تھے، ان کا قصور نہیں تھا، اور ان کا قصور نہ ہونا پھر بھی جیل میں جانا۔ کہیں کہیں ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان حق پر ہو، سچ پر ہو، اس کے بعد بھی اسے جیل جانا پڑ جائے یا اسے سزا ہو جائے، اور خاص طور سے ایسے موقع پر جب انسان دین اور شریعت کو فالو کرنے کی کوشش کریں اور دنیا کے خداؤں کا وہ انکار کریں۔ لہٰذا یہ آیت کریمہ اور یہ صورت مبارکہ ہمیں یہی بتلاتی ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے خوف نہیں کھانا چاہیے،
ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ ہم حقیقی دین کے لیے اپنی انا کو ختم کر دیں، ہم اپنے آپ کو بدل دیں، اور اگر ہم یہ چیز اپنے اوپر طاری کریں گے تو پھر یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ کیا مسائل ان کے سامنے آئے۔ وہ جیل گئے، جیل جانے کے بعد کافی دن تک وہ جیل میں رہے، ساتھیوں کے خواب تھے، ساتھیوں کے خواب بتائے کہ تم میں سے ایک شخص جو ہے جیل میں سے رہا کر کے اپنے بادشاہ کا غلام بنے گا اور دوسرے شخص کو پھانسی دے دی جائے گی، اور یہی ہوا۔ جب دونوں میں سے ایک کو پھانسی دی گئی، ایک کو نکالا گیا، تو اس نے کہا کہ ایسا ہے تم جا رہے ہو اپنے بادشاہ کے پاس۔ یوسف علیہ السلام نے کہا بادشاہ کے پاس جا رہے ہو، اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ یار میں بھی جیل میں بند ہوں اور مجھے یوں ہی بند کیا گیا ہے۔ تو جب وہ گئے تو کیا ہوا، وہ گئے، جانے کے بعد اس چیز کو بھول گئے، اور بھولے نہیں تھے بلکہ شیطان نے ان کو بھلا دیا تھا کہ یوسف کا ذکر وہ اپنے بادشاہ کے سامنے کریں۔ اس کے بعد ہوا یہ، ایک عرصہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے، تو اس بادشاہ نے پھر خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ خواب یہ دیکھا، وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات، کہ 7 موٹی گائیں ہیں جو 7 پتلی گائیں کو کھا رہی ہیں۔ اور یہ بادشاہ اس خواب سے بڑا پریشان ہوا، اپنے تمام لوگوں کو بلایا اور پوچھا کہ میرے خواب کی کوئی تعبیر بتاؤ۔ کہا میں بتا سکتا ہوں، میرے پاس ایک بندہ ہے۔ اس وقت اسے یاد آیا کہ میرے ساتھی کوئی جیل میں تھا اور اس کو خواب کی تعبیر جانتا ہے، ہمارے بارے میں بتایا، ہمارا مسئلہ وہی ہوا۔ اس کے بعد جب کہا میں بتا سکتا ہوں، آپ مجھے جانے دیجئے۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسل، میں جاتا ہوں اور مجھے جا کر کے جانے دیجئے، میں اس شخص کو لے کر جاتا ہوں، وہ جو ہے خواب کی تعبیر بتائے گا۔ یوسف ایھا الصدیق، یوسف کے پاس گیا اور کہا اے ایھا الصدیق، میرے دوست۔ اس شخص نے افتنا فی 7 بقرات، یہ خواب ہے اور خواب اسی طریقے سے ہے۔ خواب بتایا، تو خواب بتانے کے بعد یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، اور خواب کی تعبیر بتانے کے بعد کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے، ابھی آنے والے 7 سال ہیں، اس میں غلہ اناج ہونے والا ہے، لہٰذا یہ جو غلہ اناج ہونے والا ہے اس میں اس کا اسٹاک کر لینا، جمع کر لینا، اور اس کے بعد کی جو 7 سال ہوں گی اس میں غلہ اناج نہیں ہوگا، قحط سالی ہوگی، قحط سالی ہوگی۔ اور ایک طریقے سے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسے اسٹاک کیسے کرنا ہے۔ کہا جسے غلے کو کاٹا جائے گا اس کی بال سے نکالے نہیں، گیہوں کو اس کی بال سے نکالے نہیں، ویسی رکھ دینا، ایک لمبے عرصے تک رکھنا ہے تو ایسی رکھے رہنا۔ تو یہ چیز جب ہوئی، بادشاہ نے پھر ان کو بلانے کی کوشش کی کہ ان کو بلاؤ، یہ شخص ہے کون، ان کی مجھے ضرورت ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کہا کہ ایسے میں کیسے آؤں گا، میرے مسئلے کی تفتیش کی جائے، میرا جو معاملہ ہے، مجھے جس مسئلے میں جیل میں بند کیا گیا ہے اس کی پہلے وضاحت ہو، اس کے بعد پھر مجھے باہر جانا ہے۔ وضاحت ہوئی اور ان کو نکالا گیا، اور نکالنے کے بعد وہ جیل سے باہر گئے، اور جیل سے باہر آنے کے بعد ایسے نہیں آئے تھے، تفصیل کس طریقے سے ہوئی بتائیں۔ قالت امرأة العزیز الآن حسحس الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، جو مصر عزیز کی بیوی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ شخص سچا ہے، میں جھوٹی تھی۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، اور بھی مصر کی عورتوں نے کہا، اسی طریقے سے اس عورت نے بھی کہا تھا کہ یہ شخص سچا ہے، میں جھوٹی تھی۔ کہا اگر ایسا مسئلہ ہے تو جاؤ، بری کر دیا گیا۔ ادھر سے وہ پہنچے کہاں؟ بادشاہ کے پاس، اور بادشاہ کے بعد اپنی کئی ساری تدبیریں انہوں نے بتائی کہ اسی طریقے سے میں خواب کی تعبیر بھی جانتا ہوں اور اس کی محافظت کے بارے میں بھی مجھے علم ہے، یعنی کردار بھی تھا، علم بھی تھا، دونوں چیزیں جب ہوئیں تو ان کو ایک طریقے سے وہاں کا بادشاہ بنایا گیا۔ اور بادشاہ بنانے کے بعد ان کے جو بھائی تھے، کون سے بھائی؟ جو ابھی تک 11 بھائی تھے، ان کو جب وہ قحط سالی کے دن آئے تو ان کے یہاں بھی قحط سالی ہوئی اور ان کو بھی غلے کی ضرورت پڑنے لگی، تو یہ بھی کنعان سے آئے، کہاں؟ مصر میں۔ اور مصر میں آئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پہچانا نہیں تھا، حالانکہ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا تھا۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یوسف نے پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، اور یہ لوگ بھول گئے تھے۔ ایک شخص جس نے پورا انتظام کر دیا ہو، جا بھائی صاحب تجھے مر جانا ہے، اور کئی سالوں کے بعد پھر ملاقات ہو، کہاں انسان خیال رکھے گا، جبکہ کیس ویس کا مسئلہ بھی نہ ہو، ان کے گمان میں تو مر چکے تھے۔ کہا اس کے بعد ٹھیک ہے، ان کو غلہ دیا، اور غلہ دینے کے بعد ان کے گلے میں یوسف علیہ السلام نے کیا کرا تھا؟ کچھ پیسے رکھ دیے تھے۔ انہوں نے گلہ جب گھر جا کر کے کھولا تو دیکھا کہ گلے میں کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں، اور جب گلے میں پیسے تھے تو ان کو بڑی خوشی ہوئی کہ یار بڑا اچھا بادشاہ ہے، بڑا اچھا شخص ہے،
جانے سے پہلے یہ کہا تھا کہ تمہارے گھر میں تمہارے خاندان میں کتنے لوگ ہیں؟ کہا اور بھی ہمارے بھائی ہیں یا ہمارے والد صاحب ہیں. تو کہا کہ جب تم اگلی بار آؤ گے اگر آنا تمہارا ہوتا ہے تو اپنے بھائی کو لے کر کے آنا, ورنہ تو پھر میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا. تو یہ گئے, جا کر کے خوشی سے دیکھا, اور دیکھنے کے بعد ان کو پھر ان کو لینا تھا, غلہ دوبارہ سے آنا تھا. آئے اور انہوں نے پھر اپنے والد سے کہا. کون سے والد تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام وہی والد تھے. انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ان کو بھیجیے. بنیامین ایک یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی تھے, ان 10 کے علاوہ 11 بھائی تھے. کہا ان کو بھیجیے, اور بھیجنے کے بعد کہا ان کی ہم حفاظت کریں گے. تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے کہا فاللہ خیر حافظہ, اگر تمہارا مسئلہ ایسا ہے کہ تمہیں اس کے بغیر غلہ نہیں ملے گا تو میں تمہاری حفاظت پر کیا بھروسہ کروں؟ تم نے تو پہلے بھی بیٹے کے ساتھ ایسا کر دیا ہے, تم لے کے جاؤ, اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے. دیکھیے آیت کریمہ کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں ہمیں اپنے اولاد پر یا اپنے معاملات پر ضرور فوکس کرتے ہوئے یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے محافظ یا ہمارے حفاظت کرنے والا یا ہمارے بچوں کی حفاظت کرنے والا یا ہمارے معاملات اور مسائل کی حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ضرور ہے. ہمیں معاملات میں اختیار کرنے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرنے والا ہے. اس کے بعد جب وہ گئے تو انہوں نے پہچان لیا اپنے بھائی کو, یوسف علیہ السلام نے, یہ میرے بھائی ہیں. پہچاننے کے بعد انہوں نے نہیں پہچانا تھا, بنیامین نے نہیں پہچانا. انہوں نے کیا کرا, یوسف علیہ السلام نے ان کو ایک سائڈ بلایا کہ بھائی صاحب تم اپنے بیٹھے رہو, تم سے مل چکا ہوں, ان سے ذرا ملنا ہے, بات چیت کرنی ہے. اور بات چیت کرنے میں کیا ہوا, پوچھا کہ تم مجھے جانتے ہو؟ کہا میں نہیں جانتا ہوں. کہا میں جانتا ہوں, انا اخوک, میں تمہارا بھائی ہوں. پوری چیزیں یاد آئی اور بات چیت ہوئی. لمبی بات چیت ہونے کے بعد ان کو ودا کرنے کا موقع آیا. ودا کیا. ودا کرتے وقت کیا ہوا, بادشاہ کا ایک سونے کا پیالہ یا کوئی چیز چھوٹا سا برتن تھا, اسے بنیامین کے برتن میں رکھ دیا, بنیامین کے گلے میں رکھ دیا اور کہا فلما جہزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخيه ثم اذن مؤذن انكم لسارقون. جب یہ لوگ جانے لگے تو ایک پکارنے والے نے پکارا, اے چور لوگوں رک جاؤ, تمہارے پاس تمہارے گلے میں بادشاہ کا ایک پیالہ ہے. تو یہ رکے, سب کا سامان چیک کیا گیا. سب کے سامان چیک ہونے کے بعد پھر جو ہے یہ بنیامین کے گلے میں وہ چیز مل گئی تھی. یوسف علیہ السلام نے ان کو روکا. وہاں کا ایک قانون تھا, اور قانون یہ تھا کہ اگر چوری کرو گے تو چور کو یہاں روک دیا جائے گا. اسی طریقے سے ان کو روک دیا گیا. اس کے بعد ہوا کیا, جب انہوں نے ان کی چوری پکڑی گئی یا ان کے سامان میں وہ چیز پکڑی گئی تو انہوں نے, جو ان کے بھائی تھے جو ابھی تک اپنے والد سے یہ کہہ کر کے آئے تھے کہ نہیں ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں, تو انہوں نے کہا قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل, اگر اس نے چوری کی ہے تو یہ چوری نہیں ہے. اس کے بھائی تھا ایک, پہلا دوسرا, یہ دونوں ایک ماں کے بیٹے تھے. کہا ان کا بھائی تھا ایک, اس نے بھی چوری کی تھی. جب یہ چیز یوسف علیہ السلام نے سنی, وہ جانتے تھے کہ میں ان کا بھائی ہوں اور میرے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے, تو خاموش رہے, چپ رہا, کوئی جواب نہیں دیے. حالانکہ بات بہت چبھنے والی تھی. اس وقت بادشاہ تھے. آج چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کتنی بڑی باتیں نکل جاتی ہیں اور انسان سال بھر کے احسانات کو بھول جاتا ہے. چند جملوں میں اپنی بھڑاس کو نکالنے کی وہ کوشش کرتا ہے. اسے بولنے سے پہلے یہ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ میں جو بول رہا ہوں اس کی بات, اس کی چوٹ کہاں تک جائے گی اور کتنے سامنے والے کے دل کو تکلیف پہنچائے گی. انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے. اس وقت یوسف علیہ السلام خاموش رہے, اور خاموش ہونا ان کا اس چیز کو بتاتا ہے اگر ہمیں کسی کی طرف سے چوٹ لگتی ہے تو ہمیں ایسے موقع پر بھی صبر کرنا چاہیے. بہرکیف ان کو روکا گیا. آگے روکنے کے بعد قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا. ان کے والد جو تھے ان کی آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی تھی. آنکھوں کی روشنی گئی, اور روشنی جانے کے بعد یہ وہیں پر ہیں. ادھر سے یوسف علیہ السلام نے اپنے ایک منادی کو, اپنے ایک شخص کو بھیجا, اپنا کرتا لے کر کے جاؤ ہمارے ایسے سے ان کو جا کر کے یہ کرتا پہنچاؤ. اور پہنچایا گیا تو اس کی کرتے کی خوشبو سے ان کی آنکھوں کی روشنی بھی لوٹ آئی, اور اس سے ان کو بڑی خوشی ہوئی. ان کو محسوس بھی ہوا کہ یوسف ابھی مرے نہیں ہیں, زندہ ہیں, اور یہ بات صحیح ہے. اس کے بعد ان کو بلایا گیا. کہاں بلایا گیا؟ مصر میں. والد کو, والدہ کو, اور ساتھ میں بھائیوں کو بھی بلایا. بلانے کے بعد یوسف علیہ السلام نے فلما دخلوا قال یوسف علی ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا. اپنے والد اور والد کو اپنے تخت پر اونچے میں بٹھا دیا. وخروا له سجدا, اور یہ تمام کے تمام جو بھائی تھے سجدہ ریز ہو گئے, یوسف کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. والد اور والدہ اونچے تخت میں بٹھا دیے گئے. تو کہا
قال یا ابتی ھذا تأویل رؤیا من قبل، اے میرے ابو یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ کون سا خواب تھا؟ جسے شروع میں دکھایا گیا تھا، اور پوری واقعہ کیا ہوا، ان کو گھر سے لے جایا گیا اس بہانے سے چلو ہم گھومنے جا رہے ہیں، کنویں میں ڈالا گیا، امیدیں کی گئی مر گئے ہیں، اس کے بعد وہاں جیل، کئی لمبا عرصہ جیل میں پڑے رہنا، اور اس کے بعد وہاں سے نکلنا اپنے علم، اپنے حکمت، اپنی نالج کی بنا پر، اور اس کے بعد وہاں پھر نکلنے کے بعد بھی بادشاہ بن جانا، اور ایک بڑی پراپرٹی کا مالک ایک طریقے سے بن جانا، محافظ بن جانا، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کو یہ پتہ لگنا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، تو لوگ سجدہ ریز ہو گئے، اور اسی سجدے کے لیے وہاں شروع میں کہا گیا ہے، اور یہ سجدہ سجدہ تعظیمی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے سر جھکا دیے، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ لوگ سامنے پڑ گئے، سجدے میں آ گئے، اور شریعت محمدیہ سے پہلے سجدہ تعظیمی جائز تھا، کیا جا سکتا تھا، لیکن ابھی شریعت محمدیہ میں شرک کے پھیلنے کی وجہ سے، شرک کے ادراک کی اس کی وجہ سے کہ شرک کی تردید کی جائے، اس چیز کو منع کر دیا گیا ہے اور حرام کر دیا گیا ہے، لہٰذا اب سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ بہرکیف ابھی آگے بھی اور چونکہ ساری چیزیں ہیں، ابھی آج کے درس سے ہمیں باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اگر مسائل آتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور صبر اختیار کرنا چاہیے، اور صبر ایسا اختیار کرنا چاہیے جب تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف کے ابتدا میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تکلیف ہے تو تکلیف کو صبر کے ذریعے سے ہم لیں۔ اب اپنا بعض وقت انسان کیا کرتا ہے، کئی سارے جملے بول دے، کئی ساری بھڑاس نکال دے، اس کے بعد جب اس کی بس کی نہیں رہتا تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب کیا کریں، صبر کر لینا بہتر ہے، اب ہوا جو ہوا، اب جب بس کی نہیں رہا تو پھر اس کی زبان پر یہ بات آئے کہ صبر کر لینا بہتر ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں پتہ لگتی ہیں اگر ہم جو ہے اپنے معاملات میں، اپنے مسائل میں صحیح ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کرتا ہے، لیکن معاملات اور مسائل ہمارے شروع سے اخیر تک صحیح ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو دوسرے کو نمازی بنا دیں، اب اس طریقے سے ہمارے شادی میں مسائل اور ہیں، باہر مسائل اور ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ نہیں یہ دین مسجد تک ہے، باہر دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس طریقے سے رک جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پر بھروسہ کرنا ایک طریقے سے، ایک چیز پر انسان لگا ہوا ہے دوسری چیز کے مخالف ہوا پڑا ہے، اس طریقے سے انسان اللہ تعالیٰ کی دین کو یا شریعت کو نہیں مان سکتا یا اس پر عمل کرنا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا پوری طریقے سے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم رب کریم کے احکام کو، اس کے فرامین کو مانیں اور قرآن کریم کی آیت پر عمل کریں۔ کئی ساری چیزیں اور بھی باقی ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جینے کی توفیق عطا فرما دے، اور قرآن کریم کی آیت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم جو مسائل ہمارے دین سے دور ہیں، الہی تیری رضا کی خاطر ہمارے دلوں کو پھیر دے اور شریعت محمدیہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔